بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی زندگی میں جذبات کی بجائے عقل کی حکمرانی کو فروغ دو، کیونکہ ہر غلط فیصلے کے پیچھے عقل کی بجائے جذبات کا غلبہ ہوتا ہے۔ بزرگوں کے ساتھ وقت گزارا کرو، ان کے تجربات اور دانائی کا کوئی مول نہیں۔ جوڑ توڑ کی اس دنیا میں ہر چیز قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ انکار اس دنیا میں موجود طاقتور ترین رویوں میں سے ایک ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے والے نہ بنو۔ تمہاری زندگی کا سب سے تاریک لمحہ شاید تمہیں زندگی کا بہترین سبق دے کر جائے۔ خوشی کو خریدا نہیں جا سکتا، یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جو شخص بھی اپنی ذات پر قابو نہ پا سکے وہ آزاد نہیں ہے۔ تم کوئی منفرد انسان نہیں ہو، تمہاری جگہ لینے کے لیے تم سا ہی کوئی اچھی فطرت والا انسان یقیناً موجود ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں تمہارے راستے میں ضرور آتی ہیں، لیکن وہ تمہارے ساتھ رہنے کے لیے نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹا سا جھوٹ ایک مضبوط رشتے میں دراڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ سستی اور کاہلی تمہارے عزائم کے حصول کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ جو لوگ تمہارے حال تک نہیں دریافت کرتے، ان سے کنارہ کر لینے میں ہی بہتری ہے۔ تجربہ یہ نہیں کہ انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، بلکہ تجربہ یہ ہے کہ اس صورتحال میں انسان نے کیسا برتاؤ کیا۔ زندگی کے مشکل ترین اوقات میں تم تنہا ہی ہوگے، اور یہ وقت تمہیں مضبوط، مستحکم اور نڈر بنا دے گا۔ کسی شخص کے لیے اپنے دل میں رنجش رکھنے سے اس شخص کو نہیں تمہیں ہی نقصان ہوگا۔ اپنے دوستوں کو اپنی خوشی کے بارے میں مت بتاؤ، ایسا کرنے سے وہ ناخوش ہوں گے۔ اپنے دشمن کو اپنی تکلیف کے بارے میں مت بتاؤ، ایسا کرنا تمہارے دشمن کو خوش کر دے گا۔ پچھتاوے کی آگ میں خود کو مت جلاؤ، کوئی شخص بھی مکمل نہیں ہے۔ اگر تم گھریلو معاملات میں ناکام ہو تو باہر کی زندگی میں جتنے بھی کامیاب ہو جاؤ اس نقصان کا ازالہ نہیں کر سکو گے۔ اگر تمہیں کسی کے برتن میں نظر ڈالنی ہی ہے تو صرف یہ دیکھنے کے لیے ڈالو کہ اس کے پاس مناسب مقدار میں کھانا موجود ہے یا نہیں۔ جب اپنی منزل سے نظر ہٹا لو تو راستے کی رکاوٹیں بہت خوفناک لگنے لگتی ہیں۔ ہر وہ شخص جس پر تم اعتماد کرتے ہو وہ قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ جب صبح آپ کی آنکھ کھلے تو وہ وعدہ یاد کرو جو رات سونے سے قبل اپنے آپ سے کیا تھا۔ جو لوگ آپ سے محبت کا دعویٰ کریں ان پر خاص نظر رکھیں، کیونکہ اکثر اوقات وہ حقیقت میں آپ سے محبت نہیں کرتے۔ کسی شخص کا راز بیان کرنا دھوکہ ہے اور اپنا راز کسی کو دینا بے وقوفی ہے۔ تمہارا ہر دن اچھا نہیں ہو سکتا، لیکن برے دن کا سامنا اچھے برتاؤ کے ساتھ ضرور کر سکتے ہو۔ طلباء کا بنیادی کام تعلیم حاصل کرنا ہے، لیکن اگر ملک کے سماجی اور معاشی حالات کو جاننا سمجھنا اور ان میں تبدیلی لانا اس تعلیم میں شامل نہ ہو تو میں ایسی تعلیم کو بیکار سمجھتا ہوں۔ کسی قوم کو ختم کرنے کا پہلا قدم اس کی یادداشت کو مٹانا ہے۔ وہ واحد شخص جسے تمہاری امیدوں، تمہارے خوابوں پہ پورا ہونے کی پرواہ ہے وہ تم خود ہو۔ خطرات کا سامنا کیے بنا کبھی کوئی بڑا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ ہر کوئی تمہیں پسند نہیں کرے گا، کیونکہ یہی زندگی ہے۔
کسی کی ذات کے بارے میں اندازہ لگانا ہو تو دوران گفتگو اس کے سوالوں پر غور کرو، نہ کہ اس کے جوابوں پر۔ رفتار سے زیادہ اہم پیشہ سمت ہوا کرتی ہے۔ اپنے مالی معاملات کو اپنے قابو میں رکھو، ورنہ تم ان کے قابو میں آ جاؤ گے۔ اپنا حقیقی روپ لوگوں کے سامنے رکھو، ایسا کرنے سے سب کا وقت بچے گا۔ جن لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے تمہیں اپنا آپ تنہا محسوس ہو، ایسے لوگوں سے خود کو دور رکھو۔ برے لوگوں کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے۔ پریشانی ایک بری بلا ہے، یہ سب کچھ لے جاتی ہے اور بدلے میں کچھ نہیں دے کر جاتی۔ میں کتنی بار بھی گروں، میں ایک بہتر انسان بن کر اٹھوں گا۔ ایک انسان سب سے بہترین قدم وہی لے سکتا ہے جو اگلا قدم ہو۔ جو چیزیں آج مالکیت میں ہیں، کل نہیں ہوں گی۔ اگر تم کسی اور کے ہوا پورا کرنے کے لیے محنت کر رہے ہو تو در حقیقت تم اپنے خوابوں کو قربان کر رہے ہو۔ جو دن تم نے فارغ بیٹھ کر گزارے وہ تمہیں کبھی یاد نہیں آئیں گے۔ زندگی میں ماضی کے تجربوں سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ سچ کا سامنا کرنا تلخ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس سے کہیں آسان ہے کہ ساری عمر آپ اس سچ سے بھاگتے رہیں۔ غریب انسان سارا سال تکلیفوں آزمائشوں سے تڑپتا رہتا ہے۔ اگر سال میں ایک بار مسکرا دے تو ہم تصویر اتار کر کہتے ہیں کہ خوشی کا تعلق پیسے سے نہیں ہے۔ کسی کو بے وقوف بنانا آسان ہے، لیکن اس کا انجام آخر میں آپ کے لیے بہت برا ہوتا ہے۔ جتنا تم خود پر توجہ دو گے، اتنا ہی تمہیں لوگوں کی ضرورت کم محسوس ہوگی۔ جو شخص تمہیں پانے کے لیے اپنی انا کی قربانی دے ڈالے تو ایسے شخص کو ہمیشہ قریب رکھو۔ جو شخص تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ سکون کا باعث بنے، وہی تمہارے وقت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اگر تم ہر دوسری چیز اور ہر شخص کو کھو دینے سے ڈرتے ہو تو جان لو تمہیں خود سے زیادہ ان چیزوں کی پرواہ ہے جو کہ تمہاری ذہنی حالت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تمہاری زندگی کے مسائل کو کوئی اور شخص حل نہیں کرے گا، یہ تمہاری ہی ذمہ داری ہے۔ دوستوں کے مسائل آپ کے مسائل بن جاتے ہیں، اس لیے جتنے کم دوست ہوں گے اتنے ہی کم مسائل ہوں گے۔ مشکل ترین چڑھائی کے بعد ہی سب سے خوبصورت منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ اپنے دوست سے کبھی بھی ایسی بات کا ذکر مت کرو جس کے بارے میں تم چاہتے ہو کہ تمہارے دشمن تک نہ پہنچ پائے۔ ایک عقل مند آدمی لوگوں کی گھٹیا تنقید کا جواب 7 طریقوں سے دیتا ہے۔ نمبر 1، عقل مند شخص سمجھتا ہے کہ ہر تنقید کا جواب دینا ضروری نہیں، بعض اوقات خاموشی ہی بہترین جواب ہوتا ہے جو آپ کے وقار کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 2، منفی تنقید کا سامنا مثبت انداز میں کریں تاکہ آپ کا سکون اور عزت برقرار رہے اور دوسرے آپ کی سنجیدگی کو محسوس کریں۔ نمبر 3، عقل مند شخص بے معنی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف وہ تنقید قبول کرتا ہے جس سے اسے کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ نمبر 4، عقل مند شخص دوسروں کے خیالات سے متاثر ہوئے بغیر اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھتا ہے جس سے منفی باتیں اس پر اثر انداز نہیں ہوتیں۔ نمبر 5، ہر تنقید کو دل سے نہ لگائیں، یہ سمجھیں کہ بعض لوگ محض اپنی سمجھ کی کمی کی وجہ سے منفی باتیں کرتے ہیں۔ نمبر 6، عقل مند شخص الفاظ سے زیادہ اپنے مثبت اور کامیاب اعمال سے جواب دیتا ہے جو تنقید کرنے والوں کو خود ہی خاموش کر دیتا ہے۔ نمبر 7، عقل مند شخص تنقید کرنے والوں کو دل سے معاف کرتا ہے اور اپنے سکون کو ترجیح دیتے ہوئے ان کی باتوں کو بھول جاتا ہے۔
ان طریقوں سے عقل مند انسان نہ صرف تنقید کا بہترین جواب دیتا ہے بلکہ اپنی عزت اور سکون کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ اگر تھک جاؤ تو آرام کرو، لیکن کوشش کرنا کبھی مت چھوڑو۔ جن دنوں میں تم خود کو سب سے زیادہ کمزور سمجھو، وہی دن در حقیقت تمہاری ذات کی بہتری کے دن ہوتے ہیں۔ امیر ہونا چاہتے ہو تو اپنی سیونگ کو اپنی آمدن کی نظر سے دیکھنا شروع کر دو۔ اخلاق اور ظرف امتحان تعلق کے خاتمے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ انسان کو مارتی ہمیشہ محبتیں ہیں، نفرتیں تو جینا سکھاتی ہیں۔ اگر آپ کی تعریف کی جاتی ہے تو محتاط رہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف اس بات کا یقین کر سکتے ہیں کہ آپ ابھی تک اپنے سچے راستے پر نہیں ہیں بلکہ کسی اور کے راستے پر ہیں۔ مشاہدے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے اور نظر انداز کرنے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ جس چیز سے تمہیں خوشی ملے اس کے بارے میں سب کو مت بتاؤ۔ شکست میں ہزاروں سبق موجود ہیں جبکہ فتح میں صرف ایک ہی سبق ہے۔ جب تمہاری زندگی میں بہت زیادہ بے سکونی ہو تو تم ذہنی طور پر کمزور ہو جاتے ہو۔